اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه. صلوات بر محمد وآل محمد. برادران ایمانی، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت ہے. ماہ مبارک رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں انسان ضیف اللہ، اللہ کا مہمان بنتا ہے. ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے کہ انسان آگے اللہ کا ضیف اور مہمان بنتا ہے. اور جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے وَإِنَّكُمْ دُعِيتُمْ، تم کو اللہ نے دعوت دی ہے لِضِيَافَتِهِ، اپنی ضیافت کے لیے تم کو دعوت دی ہے. یعنی ایسے نہیں بن بلائے مہمان نہیں، بلائے ہوئے مہمان بڑے احترام کے ساتھ. تو اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے وہ لوگ ملتیں تھیں، قومیں تھیں، ان پہ روزے فرض تھے، تو اسی طرح تم پہ بھی فرض ہیں. لعلکم تتقون، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم ایک مقام تقوی پہ پہنچ جاؤ. یہ ہے، عرض کر رہا ہوں کہ مقام تقوی. ہمارے پاس بہت سارے مقدس الفاظ ہوتے ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ان کو بہت اچھا بھی سمجھتے ہیں. ان میں سے لفظ مومن ہے، لفظ متقی ہے. وہ عموماً ہم لفظ متقی بہت استعمال کرتے ہیں، مومن بہت کہ یہ مومن ہے، متقی ہے، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اور پھر ان کے اہداف اور مقاصد کہ یہ کیا عہدہ ہے، کیا پوسٹ ہے. مثلاً آپ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ معاشرے میں جب جائیں کوئی پوسٹ ہے تو اس کا گریڈ ہے، یہ کون سے گریڈ کی پوسٹ ہے، 10 گریڈ کی، 20 کی، 21 کی، کیسی، تو اس کی گریڈ ہے. تو اس وجہ سے آپ ان کی حیثیت سمجھتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے کا افسر ہے اور یہ کون سے گریڈ کی، عرض کر رہا ہوں کہ اس کے پاس کس گریڈ کا عہدہ ہے، یہ آ جاتا ہے آپ کو. لیکن ہمارے یہ لفظ فقط ایک ملائیت، ایک خشک مقدسی، یا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آبیاری کرے وہ نہیں ہوتا. یعنی ان کے اہداف کی طرف ہم اتنا متوجہ نہیں ہوتے، خود مومن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو مومن کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ معاہدے کیا ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مشرکین کی کیوں مذمت کی گئی ہے، کافرین کی کیوں مذمت کی گئی ہے، قومیں کیوں غرق کی ہوئی ہیں،
یہ قوموں پہ عذاب کیوں نازل ہوئے ہیں؟ یہ تو نعمت پروردگار عالم ہے کہ پیغمبر اکرم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے کوئی اتنا نقد عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، ورنہ یہ عذاب ہوتا تو خود ایک عرض کرو حساب کتاب ہوتا۔ بہرحال قوموں پہ گزرے، قرآن پڑھیں تو بہت ساروں پہ عرض کر رہا ہوں کہ عذاب بھی نازل ہوئے ہیں اور مصیبتوں میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، بہت مشکلات میں بھی ہوئے ہیں، یہ باتیں چلے ہیں۔ یعنی اگر آپ پرانی تاریخ کو پڑھیں اور اس کے بعد اس کو آئینہ دیکھیں تو دیکھیں کہ وہ انبیاء کیا چاہتے تھے، پیغمبر کیا چاہتے تھے، یہ قرآن نازل ہوا یہ کیا چاہتا ہے، خدا کا پروگرام کیا ہے، خدا کو ہم کو کس لیول پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑی چیزیں ہیں جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ متوجہ ناراض نہ ہوں، ہے مسئلہ یہ ہے ہم اس کی طرف۔ ابھی ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، یہ ہر سال ہم پڑھتے ہیں، اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے، فرض کیے گئے تو رکھیں گے، ٹھیک ہے، روزے رکھیں گے تو رکھیں گے، اور کیا بعض کہیں گے نہیں رکھیں گے تو بہت 50 بہانے بنا لیتے ہیں، مجھے کو یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم سے جھوٹ بولے گے لیکن خدا سے تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ خوب یہ ایسا مقام جہاں کہ اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولے، یہ اس مقام کا آدمی بننا بہت مشکل ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کرے۔ اللہ کے ساتھ بھی عرض کر رہا ہوں کہ ایک عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے تھے بہت جاننے والے تھے، ڈاکٹر سعیدی نام سے، ڈاکٹر سعیدی تہران یونیورسٹی کے ہوتے تھے، وہ آتے تھے قم ملتے تھے، اور وہ اتفاق سے راجہ محمود آباد کے دوستوں میں سے تھے اور بہت عقیدت مند تھے راجہ محمود آباد کے۔ انہوں نے راجہ کہا کہ میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا، ڈاکٹر سعیدی کہا کہ ہم نے بہت گڑبڑیں کی ہیں، ہم کو پاک نہیں ہے آدمی کہ راجہ محمود آباد سے نقل کرے، لیکن ہم نے کبھی خدا سے غداری نہیں کی۔ کہا کہ اس قسم کا فرد تھا وہ، کہ خدا سے ہم نے غداری نہیں کی، لیکن اس لیول کے دعویٰ کر کے بولتا تھا ایسا آدمی نہیں تھا، ایسا بزرگ آدمی تھا۔ کہ خوب میں تو راجہ محمود آباد کا نام سنا ہے، مجھے تو معلوم بھی نہیں اس کا نام بھی کیا ہے۔ وہ تھے ہندوستان سے پاکستان بننے میں کام کیا، یہاں آیا پھر انگلینڈ چلا گیا، کیا ہوا، ایسے یہ سب زندگی ہے اس کی، لیکن وہ اس کا بہت مرید تھا اور اس سے بہت عرض کر رہا ہوں متاثر بھی تھا۔ تو اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ انسان ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا بننا چاہتے ہیں اور کیا قدم اٹھاتے ہیں ہم، یہ ایک ضروری ہے۔ ہم پڑھتے ہر سال پڑھتے ہیں، یہ یا ایھا الذین، ہر مولوی آتا ہے اسی کو پڑھتا ہے، میں بھی گزشتہ سال بھی اسی آیت کو پڑھا تھا اور اس سال بھی اسی آیت کو پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو متقی بھی ہو گئے، مومن بھی ہو گئے، روزے بھی رکھ لیے، کوئی چیز ہی نہیں، فرق نہیں پڑتا ہم پہ۔ اچھا پھر عرض کر رہا ہوں کہ تقویٰ کا جب معنی آتی ہے، حتیٰ ان کے ہم اس کی معنی بھی کرتے ہیں، معنی سب کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ خوب ڈرو اللہ سے، عموماً یہی معنی کی جاتی ہے، کیا کرو اللہ سے ڈرو۔ اچھا بس اتقوا اللہ یعنی خوف کھاؤ اللہ سے۔ ہمارے پاس اس قسم سے باتیں کرتے ہیں تو ڈراتے ہیں کیا؟ اب اس آیت کی معنی پھر کیا ہوگی؟ اگر اتقوا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اب اس آیت کی معنی کیا ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح دوسرے کو میں کما کتب علی الذین لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، متقی ہو جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، یہ معنی ہوگی۔ حال کہ اللہ ایسی پیاری شخصیت ہے کہ جس سے ڈرا نہیں جاتا، ڈرے کیوں؟ توجہ نہیں، اس قسم کی چیز نہیں ہے کوئی ڈراؤنی ہو۔ ہمارے پاس ڈراؤنا تو جن ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، درندہ ہوتا ہے، ان سے ڈر لگتا ہے، توجہ نہیں۔ یہ ڈر
تو خوف کیوں ہو؟ ظالم ہے جو ڈروں؟ ظالم بھی نہیں ہے. وہ عادل ہے تو میں عادل سے کیوں ڈروں؟ توجہ نہیں. ظلم نہیں کرتا، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ بھی وہ معلوم ہے. وہ ہم سے محبت کرتا ہے لیکن شرط محبت اس نے رکھی ہے. اگر صلوات پڑھے تو وہ بتا دوں. اگر چاہتے ہو میں تم سے محبت کروں، ویسے آٹومیٹک ایک محبت ہے اس کی، لیکن ایک خاص قسم کی محبت جو ہے وہ خاص اونچی. اس کے لیے فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. یہ لفظ قل جہاں استعمال ہوتا ہے نا، پتہ ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قل یعنی یہ قرآن میں جب قل آتا ہے، ابھی مثلاً پیغام دیا میں نے آپ کو، آپ جا کے فلاں کو دے دینا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پیغام دے دیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہنا میرے نام پہ کہ اس نے کہا ہے. جب میں زور دے کے لگاتا ہوں تو کہنا کہ وہ اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، تو یہ بات کی حیثیت اور بدل جاتی ہے. تو یہ قل ان کنتم تحبون اللہ، پیغمبر کو خدا فرما رہا ہے کہ جاؤ کہنا کہ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. تو اللہ سے محبت کرتے ہو اگر، میں نے تو باتیں جو کی ہیں ان سے آپ کو معلوم ہوگا، ایک فطری چیز سے آپ اس کی طرف متوجہ ہیں. اب اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو. یعنی یہ پیغام میری طرف دو کہ اگر مجھ سے محبت کر دے تو تیری اتباع کرے. یعنی اتباع رسول دلیل محبت الہی ہے. یعنی آپ یہ کہہ دو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. محبت مینز اتباع رسول ہے، اور جب اتباع رسول ہے، جب اس کی اتباع کر لو گے تو پھر کہتا ہے پتہ ہے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اب جب اس امان میں آ جاؤ گے نا، اب جو اتنی کوتاہیاں کی تھی وہ تم معاف. اب تم آ گئے ہو، بس اب میری چھتری میں اب آ گئے ہو. کوتاہیاں کی تھی تو کیوں؟ اب تم نے اتباع رسول کر لی، محبت اللہ کا دعویٰ کیا، اتباع رسول کر لی، اب میں تم سے محبت کرتا ہوں. یعنی پہلے تم محب تھے، اب میں عاشق ہوں تمہارا، یعنی اب میں تم سے عشق کرتا ہوں، یعنی اس انداز سے. تو یہ اتباع ہے، اس انداز سے ہے. پتہ نہیں میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکا یا نہیں. عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ ہے پس اللہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے. توجہ نہیں. پھر تقوی خدا کیا ہے؟ اب میں اس قرآن کو چھوڑ دیتا ہوں، میں آپ سے باتیں کرتا ہوں. اگر میری باتیں سنتے ہیں تو مجھے جواب دیجیے گا ضرور. آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں. آپ کو کام ایک سونپا گیا ہے. کیا کام سونپا گیا ہے؟ اور کام جو سونپا گیا ہے، تمہیں حوالے کیا گیا ہے، تو اس کمپنی کے یا گورنمنٹ کے اصول و قواعد ہیں. توجہ یا نہیں؟ تو تم جا کے کرسی سنبھالو گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول و ضوابط ہیں تم کو ان پہ عمل کرنا ہے. توجہ یعنی کیا؟ جو اصول و ضوابط ہیں اس کمپنی کے، اس گورنمنٹ کے، اس عہدے کے، اس مقام کے، تو جو اصول و ضوابط ہیں وہ تم کو عمل کرنا ہے. توجہ یا نہیں؟ اب آپ جو یہ کرپٹ کہتے ہو، یہ کرپٹ کس کو کہتے ہو؟ یہ کرپشن ہے، یہ کیا ہے، کس کو کہتے ہو؟ کرپٹ اس کو کہتے ہو جو اس کے اصول و ضوابط کو توڑ کے اپنی منمانیاں کرے. کیا کرپٹ کس کو کہتے ہیں آپ؟ کرپٹ ہو جو اصول و ضوابط توڑ کے اپنی منمانیاں کرے. جب اپنی منمانیاں شروع ہو گئی
تو یہ آپ ادارے کرسی کے حقدار نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ جو عہدہ لیا تھا اصول و ضوابط کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے، اس میں اپنی منمانیاں نہیں چلانی ہیں. اب جب آپ اپنی منمانیاں چلا رہے ہو تو آپ اس عہدے کے لائق بھی نہیں ہو. توجہ یا نہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ یہ عہدہ آپ کو غلط دیا گیا ہے. بس میری طرف اگر توجہ ہو تو میں بات اب پھر کہہ دوں. تو کیا ہوا؟ ایک اصول و ضابطوں کا تابع ہو کے منمانیوں سے بچنا، منمانی نہ کرنا، کرپٹ نہ ہونا، اس لیول اور اس ذہنیت کے آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ ہے کوئی لفظ آپ کی زبان میں؟ کیا کہیں گے آپ؟ اصول پسند. توجہ یا نہیں؟ منمانی نہ کرنے والا، اپنی خواہشات نہ ملانے والا، اصول کا پابند، قوانین کا پابند، دستور کا پابند. توجہ نہیں؟ وہی ہو جائے گا یا نہیں؟ تو آپ کسی بھی شعبے میں چلے جاؤ، یہ آپ کے لیے بنیادی شرط ہے یا نہیں ہے؟ ہے. کسی بھی شعبے میں چلے جاؤ کہ آپ ایسے اصول پسند ہو جاؤ کہ منمانیاں ختم ہو جائیں اور اصول پسندی ہو، آپ ان قوانین پہ چلیں، اس مقام پہ پہنچ جائیں. تو اب یہ میری اگر بات سمجھ کے آ گئے تو میں پھر لفظ کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ اب وہ اسی کو متقی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو متقی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یا ایھا الذین آمنوا. توجہ نہیں؟ روزے تم کو فرض کر دیے گئے، تم کو روزے فرض کر دیے گئے، یہ تم نے روزہ رکھا. ہم تم کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ اصول پسندی کی طرف. یعنی تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ کہ تمہارے پاس خود کو اصول توڑنے کا تصور ہی تمہارے پاس وجود میں نہ آئے، قوانین توڑنے کا تصور ہی تمہارے پاس وجود میں نہ آئے، تو تم متقی ہو. توجہ یہ نہیں؟ پھر متقی کی معنی اللہ سے ڈرنا نہیں ہے. کیا متقی کی معنی کیا ہے؟ مجھے کہا کہ اللہ کی طرف سے اتنا ذہنیت تو بنا لو کہ یہ توحید، یہ نبوت، یہ امامات، یہ قرآن، یہ اسلام، یہاں سے تمہارے پاس اصول ہے. تو ہر ایک کام کے اصول ہے. انسان بننے کے اصول ہیں، کسی کمپنی میں کام کرنے کے اصول ہیں، کسی گورنمنٹ میں کام کرنے کے اصول ہیں. توجہ یا نہیں؟ منمانیاں نہ کر کے اصول پسندی میں چل پہ اپنی خواہشات کو پائمال کر دینا، تو یہ ہے عرض کر رہا ہوں اصول پسند اور بھلے آدمی کا کام. تو ہر جگہ پہ فقط یہ نہیں ہے کہ اسلام میں متقی، اور آپ لوگ متقی فقط وہ کہتے ہو کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، اور بس یہ اسی کو متقی کہتے ہیں. تو ہم اس کو متقی نہیں کرتے. توجہ نہیں؟ متقی وہ شخص ہے کہ اسلام میں، لا الہ الا اللہ میں اتنا خود کو گھول دے. توجہ یا نہیں؟ اس کے اندر میں ایسا جذبہ آ جائے کہ اللہ کے علاوہ، رسول کے علاوہ، علی کے علاوہ، قرآن کے علاوہ کوئی چیز، ان اصولوں کے علاوہ کسی اس کا تصور ہی نہ کرے. تو یہ ہے عرض کر رہا ہوں مقام متقی، تقویٰ ہے یہ ہے متقی. پتہ نہیں میں آپ تک بات پہنچا سکا یا نہیں. خوب یہ خدا کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما، یہ بند ہو گیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا؟ تاکہ تم کس جگہ پہ پہنچ جاؤ تو ایک متقی ہونے کے عرض کر رہا ہوں کہ مقام پہ پہنچ جاؤ. اچھا ٹھیک ہے. اب جب آپ متقی ہونے تک پہنچ جاؤ گے نا، اب میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ رہے. اب آپ نے ماہ رمضان میں ایکسرسائز کی ہے، ایکسرسائز کی ہے. یہ ابھی پانی پڑا ہے، ابھی تو رات ہے. اگر دن کو آتے تو میں آپ کو یہ پیش کر دیتا تو پیتے آپ؟ کیوں؟ کیوں؟ پابندی اصول ہے آپ کے پاس. آپ اصول کے پابند ہو گئے ہو، کہو کہ اس میں مجھے زحمت ہے لیکن میں منمانی نہیں کر سکتا، اصول نہیں توڑ سکتا. میں یہی ہوئے گا کہ میں پانی نہیں پیوں گا، بہت مشکل ہے تب بھی اس کو پرے ہٹو کراؤ، پانی نہیں پیوں گا. میں کھانا میں رکھ دوں آپ کے سامنے، دن کو روزہ میں ہیں، کھائیں گے؟
کیوں؟ یہ درس ہے، یہ ایکسرسائز ہے کہ جب بھی کوئی چیز آئے، اب کتنی چیزیں، بہت ساری چیزیں ابھی پوچھتے ہیں ہم سے، فلاں کام کروں گا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ حتیٰ کہتے ہیں خضاب کروں گا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ابھی کورونا کی ویکسین لگوا دوں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کتنے فون آتے ہیں میرے پاس، یہ ویکسین لگوا دوں کورونا کی فیض ہوئے گا یا نہیں، خضاب کرنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ توجہ نہیں، کتنی چیزیں پوچھتے ہیں، یعنی اصول پائمال نہیں کرنا چاہتا، یہ ایکسرسائز ہے ماہ رمضان میں، یہ مشق ہے اس کی، توجہ نہیں، اس قسم کی ایک مہینے کی عرض کر رہا ہوں ایک مشق ہے، اور جب اس مشق کو تم ایسے کر لیتے ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اصول پسندی کا جو تقویٰ کا مقام ہے تم اس پہ پہنچ جاؤ۔ صلوات پڑھے ذرا بابا سے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ خواب میرے ساتھ ہیں آپ؟ ہاں اچھا، اب مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر آپ پہلے فرماتے ہیں ذمتی بما اقول رہینہ، جو یہ میں باتیں کر رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، میرا ذمہ مرہون ہے، ذمتی بما اقول رہینہ وَأَنَا بِهِ زعیم، میں ان باتوں پہ یقین رکھتا ہوں۔ علی فرما رہے ہیں، ہاں، ان من سرحت له العبر اما یدیہ من المسلات حجزته التقوی ان تقوم تقہم الشبہات، اگر گزشتہ تاریخوں سے عبرت حاصل کر کے، درس حاصل کر کے، ہاں، تم اگر ان سے عبرتیں حاصل کرو، عبرت کی معنی ہے درس لینا، اگر گزشتہ تاریخوں کا تم تاریخ مطالعہ کر کے عبرت لے لو، اب عبرت جب لے لو گے، عبرت یعنی درس ہے، جب یہ درس لے لو گے تو پھر پتہ ہے کیا ہے؟ حجزتہ التقوی ان تقہم الشبہات، پھر اس کے پاس تقوی آ جاتا ہے، اور وہ تقوی جو ہے وہ شبہوں سے ان کو بچاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا یہاں کیا ہے یا کیا نہیں ہے، شبہ میں ہے، وہ تقوی آ کے اس کا دامن پکڑتا ہے، اس کو بچا لیتا ہے۔ پتہ نہیں شبہات میں ادھر ادھر کہیں نہ ہو جائے، پھسل نہ جاؤں، ان پھسلنے سے سب سے عرض کر رہا ہوں کہ اچھا، پھر مولا فرماتے ہیں، اگر آپ صلوات پڑھیں تو اب میں اس بات پہ بولنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ جو ہو نا یہ جسم پہ سوار ہو، یہ جسم کیا ہے؟ آپ کی کیا ہے؟ سواری ہے۔ اچھا، اب دنیا میں مثلا کسی گدھے پہ، کسی گھوڑے پہ آپ بیٹھ جائیں اور یہ آپ کی سواری ہو، یہ سواری اگر آپ کے کنٹرول میں نہ ہو تو بولو کیا حال ہوگا آپ کا؟ یہ بتاؤ آپ کو کیا حال ہوگا؟ نقصان کے کہاں لے جائے آپ کو؟ ہاں، کو مصیبت میں لے جائے، دشمنوں لے جائے، آگ میں لے جائے، توجہ نہیں۔ لیکن اگر یہی سواری تمہارے کنٹرول میں ہو تو ہاں، پھر تو ایسے ہی ہے۔ اب میں مولا کا قول پڑھتا ہوں، الا ان الخطایا خیل و شمس، ایک گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑا ایک ہوتا ہے آرام، سواریاں ایک ہوتی ہیں آرام، جو کنٹرول میں ہوتی ہیں، ہاں، ایک ایسی سواری جو کنٹرول میں نہیں ہوتی، اس کو عرض کرو جو گھوڑا اس قسم کا جو کنٹرول میں ہوتا نہیں ہوتا، اس کو فارسی میں کہتے ہیں چموش، ہاں، چموش فارسی میں کہتے ہیں، اور عربی میں کہتے ہیں شمس، یہ گھوڑا شمس ہے، توجہ نہیں، جو کنٹرول میں نہیں ہے، کہتے ہیں یہ خطایا جو ہیں،
خیل و شمس، یہ شمس سواریاں ہیں خطیہ. پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حمل علیہا اہلہا، یہ خطا کار لوگ ہیں، یہ اپنی سواری پہ سوار ہیں. وخلعت لجامہا، وہ ان کا لجام اور عنان، جو لگام جس کو کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہو اس کو لجام کو؟ ہاں لگام. یہ لجام عربی میں کہتے ہیں. یہ لجام جو ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی. ایسا شمس گھوڑا ہے سواری ہے تمہاری. یہ خطا کار لوگ جو ہے نا، یہ ایسی سواری پہ سوار ہے کہ ان کا لگام جو ہے نا وہ بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اصل اپنے کنٹرول سے نکل. اسی طرح سے خطا کار انسان کا یہ جسم اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. جب اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر یہ جسم، یہ خواہشات، یہ شہوات جہاں چاہتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں، اور یہ اس کو لے جاتے ہیں کیونکہ کنٹرول میں نہیں ہے. نہ عنان نہ وہ شمس ہے، وہ چموش ہے. آپ تو فرض کریں کہ شہوت کا گھوڑا، یہ چموش گھوڑے پہ اگر کوئی سوار ہو تو بولو یہ اس کا کیا حال بنتا ہے. آپ یہ تصور تو کریں تو کیا بلائیاں لاتا ہے. ہاں وخلعت لجامہا فتقمحت بہم فی النار، یہ گھوڑا اب پتہ ہے کہاں لے جائے گا تم کو؟ سیدھا جہنم لے جائے گا تم کو. خوب اگر میں جو آکا الا وان التقوی، میری طرف توجہ نہیں. تقوی کی کیا معنی کی میں نے؟ تقوی کی کیا معنی کی میں نے؟ کہ اصول پسندی ہے، منمانیاں اس میں نہیں ہیں. جو اصول ہے ان کے پابند ہیں. وہ اس قسم کی ایک روحانی کیفیت تم میں ایجاد ہو گئی. توجہ نہیں کہ تم یہ کہہ دو کہ میں خلاف قانون نہیں کرتا، میں خلاف اللہ نہیں کرتا. یہ اس قسم کی روحانیت تم میں بنی ہے. اب یہ تقوی ہے تمہارے پاس. الا وان التقوی مطایا ذلل، یہ تقوی ایسی سواری ہے جیسے آرام اور قبضے میں جو سواری جو ہو نا وہ اس قسم کی ہے. اب یہ تمہارے پاس ہے. اب یہ تمہارا اگر متقی بن گئے تو یہ سمجھ لو کہ یہ جسم تمہارا یہ تمہارے کنٹرول میں ہے. اس کا لگام بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کا عنان بھی تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ مطایا ذلل میں سے ہیں. ٹھیک ہے. حمل علیہا اہلہا، اس پہ تقوی کے اہل لوگ سوار ہیں اس سواری پہ. وَعَاتُوا عَزِمَّتَهَا، اور اس کی لگام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةِ، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ سیدھا جنت میں لے جاتا ہے. پس تقوی اصول پسندی جو انسان کی روحانیت میں آگے چھا جاتی ہے، پھر وہ انسان اس انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ بھلائیوں کی طرف جاتا ہے کہ پھر کرپٹ نہیں بنتا ہے، اصول پسندی کو نہیں چھوڑتا ہے، اس کو نہیں چھوڑتا. یہ ہے عرض کر رہا ہوں کہ اب ایک صلوات پڑھے گا، پھر دوسرا قول میں بولا گا پڑھ دوں میں. خوب اب دوسری جگہ پہ مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّقْوَى فِي الْيَوْمِ الْحِرْزِ وَالْجُنَّةِ، تقوی آج تم کو بچانے والی چیز ہے. آج اگر تم متقی ہو تو تم کو بچانے والی چیز ہے بہت سے شبہات سے، بہت سی غلطیوں سے، بہت ضلالتوں سے. تم کو یہ تقوی بچانے والی ہے. والجنہ، جنہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ایک ہوتی تھی سپر، جنگوں میں ادھر سے تلوار آتی تھی نا، وہ اس کے ذریعے تلوار کو روکتے تھے. اس کو کہتے ہیں سپر، اس کو کہتے ہیں عربی میں جنہ. کیا کہتے ہیں؟ جنہ. خود تقوی کے الیوم حرز والجنہ کیا ہے؟ ہاں سپر ہے تمہارے لیے، سپر ہے. اب ایک شعر امام شافعی کا آپ لوگ پڑھتے ہیں، بہت نعرے بھی لگاتے ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں کرتے آپ. علی حبہ جنہ
علی کی محبت کیا ہے؟ سپر ہے. سپر ہے. کیا مطلب؟ کبھی سوچا ہے سپر ہے کیا ہے؟ علی کی محبت ہوتے ہوئے گناہ نہیں کرے گا. اصول پسندی علی والی جو ہے وہ رہے گی تمہارے پاس. وہ جو اصول پسندی جو علی کی سنت اور لائن سے توڑنے والی ہے، ان کے لیے تم کو بچانے والی علی کی محبت ہے. توجہ یا نہیں؟ وہ ہم اس کی طرح نہیں ہو ایسے ہم نعرے لگاتے ہیں ایسے ہی. تو وہ جنہ ہے. ففی غدن فی غدید الطریق الی الجنہ. یہی تقوی کل کے لیے تمہارے لیے پاس راستہ بن جائے گا، سیدھا جنت پہنچائے گا. میرے ساتھ ہے آپ یا نہیں؟ خوب میرے خیال میں بہت بول گیا، لیکن کہیں تو اور بھی بول دوں. ابھی ٹائم ہے، ابھی بولتا ہوں. اچھا، ابھی ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کیا؟ نہیں ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے جب اسلام کی بات آتی ہے تو آپ لوگوں کا منہ بند ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا، اب آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، اس کی جتنے قوانین آپ پڑھیں، آپ کہے عہد کریں کہ میں سائن کرتا ہوں کہ میں سب کا پابند ہوں گا. پابندیاں لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اچھا، اس کو برا سمجھتے ہیں آپ اس پابندیوں کو؟ کسی ادارے میں، کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں، گورنمنٹ میں اس کے اصول و ضوابط ہیں، وہ ان کو دیتے ہیں. تم کو کہتے ہیں اس پہ آپ سائن کرو. کر دیں گے یا نہیں؟ نہیں کریں گے. آپ کو نہیں چھوڑیں گے کمپنی میں. توجہ یا نہیں؟ یہ ہر جگہ قبول کرتے ہیں، سائن بھی کرتے ہیں، لیکن جب اسلام کے پاس آتے ہیں ان کو یہ آزادی یاد آ جاتی ہے. کہتے یہ آزادی کے خلاف ہے. یہ بندے خدا جتنی کمپنیاں سب میں جب کون آزاد ہے؟ سب اصول و ضوابط کمپنی کے پابند ہیں. چھوٹا چوکیدار ہے وہ اس کا پابند ہے، کلرک اس کا پابند ہے، افسر اس کا پابند ہے. جتنے جاؤ ہر ایک اپنے عہدے پہ ہے، اس کے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرتا ہے. حتیٰ گارڈ تک کھڑا ہوا ہے وہ بھی اگر اصول و ضوابط کی پابندی نہیں کرتا نہ حال ہو جاتا ہے، ہٹا دیتے اس کو. اور ہمارے پاس ہم نے کہا کہ لعلکم تتقون، ہم نے کہا کہ جب تک کہ تم متقی بن جاؤ، جلدی سے آپ آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. ناراض ہو جاتے ہیں نا، پڑھتے کہتے ہیں کہ یہ ہم پر آزادی کے خلاف ہے. یہ انسان آزاد ہے، پابندیاں کس کی؟ کیا؟ ایک بندے خدا مجھے یاد ہے، میں ٹنڈو جام میں ہوتا تھا. وہ بندے خدا وہ اسی قسم کے کامریڈ خیالات والے جتنے ہوتے ہیں نا، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ہمیشہ، کبھی لاجیکلی بات نہیں کرتے. آ کے باتیں کریں گے وہ ایسی بیسی ایسی اس طرح سے. ابھی میں کہہ دوں گا یار کیا ہے تمہاری آدھی داڑھی سفید ہے آدھی کالی ہے، تمہاری کیا ہے یار، تم آنکھوں پہ منہ پہ کیا باندھے بیٹھے ہو؟ ایسے مذاق اڑانا، ایسی باتوں کو لیتے ہیں ایسے مذاق اڑانا ایسے. وہ آیا بندے خدا، وہ کہے کہ عورت جو ہے اللہ کی مخلوق ہے. میں کہا جی ہاں مخلوق ہے. کو کہ اچھی مخلوق ہے. میں کہا بہت اچھی مخلوق ہے. تو آپ اس کے دیکھنے سے کیوں روکتے ہیں؟ میں کہا بہت سی اچھی چیزیں ہیں، انسان بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن ان کو نہیں دیکھا جاتا. بہت سی اچھی چیزیں ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا. دیکھنے کی چیزیں الگ ہیں، لیکن ہر اچھی چیز جو ہے اس کو دیکھا جائے ایسا تو نہیں ہے، ایسے کوئی قانون نہیں ہے. اب یہ ایسے ہی ہے، بے بنیاد چیزیں. مخلوق ہے وہ یہ دیکھے. اب میں کو الٹی سیدھی باتیں کروں میں بیٹھ کے، کیونکہ میں بول رہا ہوں، اگر ایسی ذات بیٹھا تو الٹی سیدھی باتیں میں بھی کر دیتا. یہ کیا بات ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے تو ہم آپ کیوں روکتے ہیں ہم کو؟ تو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو. وہ ایک یاد آتا ہے کہ بعض ہے حلولی لوگ. کون ہے؟ حلولی لوگ. حلولی لوگ کہتے ہیں تم میں اللہ، مجھ میں اللہ، اس میں اللہ، اس میں اللہ.
ایسے کہتے ہیں وہ حلولی کہتے ہیں اس میں اللہ تم میں اللہ مجھ میں اللہ. حلولی لوگ ایسے صوفیوں کا ایک قسم ہے. وہ کہتے ہیں تم میں اللہ مجھ میں اللہ اس میں اللہ اس میں اللہ اس میں اللہ وہ حق 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 ایسے بولتے ہیں. تو ایک بندے خدا کا باغ تھا تو وہ باغ میں گیا تو دیکھا ہے درخت پہ چڑھا کوئی پھل توڑ توڑ کے کھا رہا ہے. تو اس نے پوچھا کون ہے؟ اب وہ تھا حلولی تھا. تو اس نے کہا حق پہ چڑھا. حق وہ خود حق ہے نا، اس میں حلول ہے نا، حق درخت بھی حق ہے. حق پہ چڑھا، حق کی طرف بڑھا، حق نے کو پکڑا اور وہ حق میں چلا گیا. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ حلولی ہے، یہ ایسی باتیں کر رہا ہے. اس نے ڈنڈا اٹھایا، ابے دبا کے دیا، مارا. کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ حق نے حق کو اٹھایا، حق نے حق کو اٹھایا اور حق کو حق پہ دے مارا. یہ اس قسم کے جواب ایسے بنتے ہیں، جا کے ایسے لوگوں کے جواب ایسے بنتے ہیں کہ حق نے حق کو اٹھایا، حق کو اٹھایا مارا. ایسے لیکن جب اسلام میں آتے ہیں تو ان کو آزادی یاد آ جاتی ہے. کہتے کوئی پابندی نہ ہو. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ اس کو مختلف رنگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے مختلف رنگوں سے. بعض لوگ پابندیوں سے ہٹ کے، توجہ یا نہیں، یہ ایک قسم درویش بن گئے اور انہوں نے اچھا خاصا نعرہ بھیا دنیا گند ہے اس سے بچو. اب دنیا گند ہے تو آپ کو بھی دنیا ہے. ابھی آپ لوگ بھی کہتے ہو پیسہ بہت گند ہے، دنیا گندی چیز ہے، لیکن پیسے کے لیے لڑ مرتے ہو. یہ لوگ بھی کہتے ہیں دنیا گند ہے، پھر جا کے درویش ہو جاتے ہیں، پھر جا کے فقیر بن جاتے ہیں، پھر بھیک مانگتے ہیں. پر دنیا گند ہے تو کما تو نہیں ہو، کمانے سے بھاگتے ہیں، کام کرنے سے بھاگتے ہیں، پھر جا کے کہتے ہیں ایسے ہی ہے. پھر لوگوں سے وہ 420 کر کے پیسے وصول کرتے ہیں، جھوٹ بول کے پیسے وصول کرتے ہیں. توجہ نہیں، تو ایسے مفت خوری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں. بہت سارے لوگ اس قسم کے ہیں کہ ایک چیز ان کو بات معلوم ہوئی کہ دعا ہے اسلام میں، اور دعا بہت کام کرتی ہے. ایسے ہی ہے، دعا بہت فضائل ہے، دعا کے بھی بہت سے فضائل ہیں، بڑا کام کرتی ہے. پھر وہ اللہ سے ناراض ہیں. کہا کیوں؟ دعا کی معنی یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ ڈاکیا ہے. ڈاکیا یعنی ادھر سے میں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے قبول کیا اور میرا کام ہو جائے، جو میں چاہتا ہوں وہی اللہ کرے. یہ اس قسم کا ہے. مثلا بچہ آپ کا کہہ دے کہ مجھے اس ریلوے کی ٹرین آ رہی ہے، مجھے پٹڑی پہ پھینک دے. وہ اس کی طبیعت ہے بچے کی کہ مجھے اس پٹری پہ پھینک دے، ٹرین آ رہی ہے ادھر سے. اب بولو آپ اس کی بات کو مانو گے؟ کہ کیسے باپ ہو جو بیٹے کی بات نہیں مانتے؟ یہ نہیں ہوتا ہے. ایسے نہیں سمجھتے. تم ادھر سے ٹرین آ رہی ہے، تمہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، تم کو خام خواہ کے خواہش ہوئی ہے کہ ٹرین کی پٹری پہ جاؤ، ابھی مرو تم. تو بہت ساری تمہاری خواہشیں ایسی ہیں جو تمہیں مارنے والی ہے، تمہارے خلاف ہے، تمہارے لیے درست نہیں ہے. لیکن تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں. اور مجھے ایسا لطیفہ یاد آیا، آپ کو بتاؤں. ادھر اب اس شعر نہیں بتاتا ہوں، کبھی یہ کوئی وہ بندے خدا سن رہا ہو کہ میری بات کر دی ہے، اچھا نہیں ہے لیکن ہے، میں جانتا ہوں اس کو کئی آفس میں دفتر کو کام تھا، اس کے گھر پہ علم لگا ہوا تھا، اس پہ علم پہ آ کے اس نے دعا مانگی، وہ گیا، وہ کام نہیں ہوا اس کا. آگے اس علم کو ڈنڈا لے کے مارنا شروع کیا. ہم ماتم کرتے ہیں، تم کو لگاتے ہیں، سجاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، ہم گئے، ہم تم سے مانگے، نیاز کرتے، ہم گئے، ہمارا کام ہی نہیں ہوا تو تم کس کام کے؟ علم کو ڈنڈے سے مارا پٹ کر. استغفر اللہ. کیا ہے ہمارے پاس ذہنیت ہے، ہماری ایسی ہے، ہم ذہنیت بہت گری ہوئی ذہنیت سے ہیں. ہم نے خیال کیا کہ دعا کی معنی یہ ہے کہ ادھر سے گھنٹی بجاؤ، ادھر سے اللہ تمہارا کام کرے.
ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ مانگنے کے بھی ہیں، مانگنے بھی طریقے درخواست ہیں. آپ ہر فیلڈ میں جاؤ درخواست دینے، اپلیکیشن دینے کے لیے طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے مطابق آپ اگر درخواست نہیں دیں گے، درخواست سننے کے قابل ہی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. تو یہ ہر جگہ پہ ہے. آپ کے خود مانگنے والا کیسے ہو، مانگے کیسے، کیا چیز مانگے، کب کس وقت مانگے، کیسے، یہ سب باتیں ہیں، متوجہ نہیں. ہم غلط ڈکشنریاں لے کے پھر غلط لائنوں پہ چلے جاتے ہیں ہم، اور ایسے ہی ہے ہمارے پاس. تو پھر عرض کر رہا ہوں، بعض تو بس عبادتوں کو محض مخصوص کر لیتے ہیں کہ نماز پہ، روزے پہ، مثلا ایسے ہی. حتیٰ ان کے کرپشن کرتے ہیں اس کو بھی جائز کر لیتے ہیں. مولوی سے پوچھتے نہیں ہیں. مولوی ہم بات کرتے ہیں نا، کتنے ہم نے دیکھے ہم سے لڑتے کو خود دیتے ہیں لوگ، آپ کون اعتراض کرتے ہو، ایسے بولتے ہیں. اور اسی پیسے سے پھر خیرات کرتے ہیں، اسی پیسے سے مجلسیں کرتے ہیں، اسی پیسے سے حج جاتے ہیں. اسی کرپشنوں سے سب جائز خود کرتے ہیں. اب غصہ آ کے مولویوں پہ کرتے ہیں پھر. اور جب بھی کوئی غلط کام کوئی کبھی ہوگا کسی طریقے سے، پھر وہ مولوی کے گلے میں ڈال کے وہ غلط کام کریں گے کہ ایسے ہی ہے. بہرحال ہمارے پاس ہے، یہ ہے. ابھی میرا اور بھی اگر کچھ ہوا تو میں کل بولوں گا. ہمارے پاس جب آ جاتے ہیں اسلام میں تو خود ہمارے لوگ خود اسلام کو قبول نہیں کرتے. لفظ آزادی کو اب ذرا میرے ساتھ ہوں گے، لفظ آزادی کی معنی کیا ہے؟ کوئی قانون قاعدہ نہیں ہو. کیا؟ کوئی قانون قاعدہ نہیں، بس ہمیں جو پسند ہے وہ ہو جائے. اچھا، خود پسندی کہہ سکتے. کیا خود پسندی، بس جو ہم پسند کر رہے ہیں وہ آزادی سمجھ لیتے ہیں. اس کو آزادی کہتے ہیں. ہمارے عام فہم لوگوں میں اب ہم یہ ہے، میں جو چاہوں کروں ایسے ہی. جی، کتا بھی نہیں کر سکتا ایسے. خود کا بھی. کتا بھی جو چاہے کرے نہیں کر سکتا. جانور کو بھی یہ نہیں دے سکتے آپ، کسی گدھے کو بھی یہ آپ نہیں دے سکتے کہ دنیا میں آئے جو چاہے کرے. آپ کا غلہ پڑا تھا گدھا کھا جائے، اب دیں گے آزادی اس کو؟ نہیں دے سکتے آزادی کھلم کھلا. جب آزادی دوسروں کی آزادی کو نہ چھینے اتنے حد تک، یعنی محدودیت کوئی آپ کہتے ہیں آزادی کے خلاف ہے یا محدودیت آزادی ہے؟ محدودیت آزادی. ہاں، کیوں؟ ہر ذمہ دار عقل کا پابند ہے، ضمیر کا پابند ہے. ضمیر کا پابند ہونا محدودیت ہے. یہ محدودیت لینا انسانیت ہے. ہر انسان اپنے لیے محدودیتیں لیتا ہے. یہ آزادی کھلم کھلا ادھر بدماشی ہے. توجہ نہیں، اب اس کو کہہ ہی نہیں سکتے. اب لفظ آزادی پیارے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے غلط معنی لیتے ہیں آپ. بہرحال پروردگار عالم آپ کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس لیول پہ ہوں کہ آپ کبھی پھسلے نہیں. بس یہ اس مقام پہ لعلکم تتقون، اس مقام پہ تم پہنچ جاؤ. مولا توفیق دے آپ لوگوں کو انشاءاللہ. اب تو بہت ہو گیا نا، یا اور بولوں ویسے؟ مولا آپ لوگوں کو توفیق دے. میں شکر گزار ہوں برادران امامیہ کا کہ انہوں نے کرم فرمایا. جو میں آپ حضرات سے جو میری باتیں سن رہے ہیں یا خود جو موجود ہیں میرے ساتھ میری باتیں سن رہے ہیں، یہ ٹیم والے دوست ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں، وہ بھی بندے خدا زحمتیں کر رہے ہیں. میں جو مجھے سمجھ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوں، مولا ہم کو عرض کر رہا ہوں خود اپنے فرائض سمجھ پر ان کے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. برادران آئیو کہ خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو پروردگار عالم اپنی نعمتوں سے نوازے انشاءاللہ. مولا ہمیں عمل خیر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خود حقیقی انداز سے اپنے فرائض سمجھ کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اب جو میری باتیں سن رہے ہیں یا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خود میرے مرحومین، سب کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم اغفر لهم واشرهم على ائمة الطاهرين.